یا لی مدد تمام جماعت کو ہماری طرف سے۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنی تھی۔ ہمیں پتا چلا ہے کہ کچھ اور چینلز بھی بن گئے ہیں اسماعیلی ایسنس یا اسی طرح کے ناموں سے، تو بس یہ صاف کرنا تھا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے آفیشیل صرف 3 چینلز ہیں، وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کے لنکس بھی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اسماعیلی ایسنس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں، تاکہ اسماعیلی عقیدے کی تعلیمات اور حکمت سے مسلسل مستفید ہو سکے۔ چلیں اب آتے ہیں آج کے موضوع پر۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ عنوان ہے ایک پوشیدہ نعمت۔ جی، یہ عزیز بھیمانی صاحب کی کہانی ہے اور یہ واقعہ پیش آیا تھا لندن میں 1979 میں۔ بالکل۔ تو یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایمان، رہنمائی اور زندگی کے کچھ عجیب موڑ۔ جی ہاں، کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیسے ایک بظاہر بالکل معمولی سی بات، ہاں، ایک غیر متوقع سی ہدایت، بالکل، اور وہ ہدایت کیسے کسی کی زندگی میں ایک بہت بڑے خطرے سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جی، الہی رہنمائی اور حفاظت، یہ تصورات اس میں واضح ہوتے ہیں۔ تو آئیے پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ جگہ ہے لندن کا مشہور اولمپیا ہال۔ جی، تاریخ ہے 2 سپٹمبر 1979۔ اچھا۔ امام شاہ کریم الحسینی وہاں موجود ہیں دیدار کے لیے۔ روشنی، عقیدت، ایک خاص قسم کی توانائی اور رضاکار جن میں عزیز بھیمانی بھی شامل ہیں، وہ قطاروں میں کھڑے ہیں۔ جی، اور صلوات پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، دھیمی آواز میں صلوات، چہروں پر خدمت کا جذبہ۔ صحیح۔ اور یہیں سے کہانی کا دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ جی، امام رضاکاروں کے قطار کے پاس سے گزر رہے ہیں اور وہ اچانک بیچ میں رک جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک رضاکار عزیز بھیمانی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک بہت عام سی ہدایت دیتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو حکمت ہے اور جو واقعات ہوتے ہیں وہ غیر معمولی ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ یقیناً، یہ کہانی اصل میں ہمیں ایک موقع دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں جن پر ہم صرف نظریاتی بات کرتے۔ تو چلیں اولمپیا ہال کے اس لمحے پر واپس چلتے ہیں۔ امام گزر رہے ہیں رضاکاروں کے سامنے سے، جی، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ عزیز بھیمانی کے سامنے رک جاتے ہیں۔ وہ اپنا مبارک ہاتھ عزیز کے سر پر رکھتے ہیں، ایک نرم سی مسکراہٹ ہے، جی، اور بہت پیار سے، شفقت سے کہتے ہیں، میرا خیال ہے تمہیں بخار ہے، تم جا کر ایک گولی کھا لو، جلدی کرو۔ اچھا۔ اب آپ سوچیں عزیز کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ تو بالکل حیران، ظاہر ہے، کیونکہ وہ تو ٹھیک محسوس کر رہا تھا۔ بالکل، اسے کوئی بیماری، کوئی بخار، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ جی، وہ تو سمجھ رہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی، لیکن سامنے امام کا حکم ہے تو وہ احترام، وہ اطاعت، وہ غالب آ گئی۔ ہاں، وہ اس کی اپنی الجھن پر غالب آ جاتی ہے، جی، اور وہ کوئی سوال نہیں کرتا، نہیں، بالکل نہیں۔ خاموشی سے قطار سے نکلتا ہے اور ہال سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اس کا اپنا احساس، اس کی اپنی جسمانی گواہی، وہ حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں رہی۔ ہاں، ثانوی ہو گئی۔ جی، یہ جو فوری اطاعت ہے نا، بغیر کسی سوال کے، یہی تو کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل، یہ صرف حکم ماننا نہیں ہے، یہ بھروسہ ہے۔ جی، بھروسہ کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ صحیح۔ تو خیر، عزیز اب باہر آ گیا ہے اولمپیا ہال سے، اب اس کا کام ہے گولی ڈھونڈنا۔ جی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتوار کا دن ہے۔ اوہ ہاں، لندن میں بھی اس زمانے میں اتوار کو زیادہ تر دکانیں بند ہوتی تھیں۔ جی، گلیاں بھی سنسان ہوں گی۔ ہاں، تو اسے کوئی فارمیسی، کوئی دواخانہ کھلا نہیں ملتا۔ مشکل ہو گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور نکل پڑتا ہے تلاش میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ کافی پھرنا پڑا ہوگا۔ ہاں، کئی میل گاڑی چلانے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا۔ اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، وقت بھی گزر رہا ہے اور حکم بھی پورا کرنا ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں کافی دیر بعد اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا، میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، گھر چلتا ہوں، وہاں تو کوئی نہ کوئی گولی مل ہی جائے گی۔ اور دیکھیں، یہاں کہانی کا ایک اور موڑ ہے، دوا کا نہ ملنا۔ ہاں بظاہر تو یہ ایک رکاوٹ لگ رہی ہے، ایک مشکل، جی، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن اصل میں یہی رکاوٹ اسے وہاں لے جا رہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے،
जिसे हम परेशानी समझते हैं वो किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा होती है। बिल्कुल सही तज्जिया है। तो अजीज अब घर की तरफ जा रहा है। जी। जब वो अपनी गली में मुड़ता है तो एक अजीब मंजर देखता है। क्या? वो देखता है कि 2 आदमी उसके घर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाप रे। जी। और यहाँ एक और गैर मुतवक्का बात होती है। वो क्या? अजीज उस वक्त अपनी रजाकार वाली खाकी वर्दी में है। अच्छा। तो वो चोर जो ताला तोड़ रहे थे, वो जैसे ही वर्दी वाले आदमी को आते देखते हैं वो घबरा जाते हैं। हाँ, वो समझे होंगे पुलिस आ गई। बिल्कुल, वो उसे पुलिस वाला समझते हैं और फौरन भाग जाते हैं। कमाल है। अजीज जल्दी से अपने दरवाजे पर पहुंचता है, ताला खोलकर अंदर जाता है, शुक्र अदा करता है, अंदर सब कुछ महफूज था। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसकी नजर पड़ती है खिड़की के पास बिस्तर पर। वहाँ दसवंत का लिफाफा रखा था। ओह। यानी वो मजहबी अतिया। वो सुबह जल्दी में वहीं छोड़ आया था। तो शायद वो खिड़की से नजर आ रहा था। हाँ, शायद। मुमकिन है चोरों ने वही देखा हो और इसीलिए वो ताला तोड़ रहे थे। लेकिन अजीज वक्त पर पहुंच गया। बिल्कुल, ऐन वक्त पर, उनके अंदर जाने से पहले। यहाँ देखें वक्त की क्या अहमियत है और इस यूनिफॉर्म का किरदार। जी हाँ। वो वर्दी में ना होता तो शायद चोर ना भागते। वो ऐन उसी वक्त ना पहुंचता तो नुकसान हो जाता। जी। ये सब वाकयात का ऐसा सिलसिला है कि इसे सिर्फ इत्तेफाक कहना मुश्किल है, कम से कम कहानी के लिहाज से। वाकई ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा था। अजीज वहीं खड़ा रह गया होगा, यकीनन। आंखों में आंसू आ गए होंगे शुक्रगुजारी के। अब उसे सारी बात समझ आई जी कि असल माजरा क्या था। कि इमाम का वो कहना तुम्हें बुखार है गोली खा लो, वो कोई बीमारी की बात नहीं थी। नहीं, वो तो एक हिकमत थी, एक बहाना, एक बहुत ही प्यारा नरम तरीका उसे ऐन वक्त पर घर भेजने का, उस खतरे से बचाने के लिए जिसका उसे इल्म भी नहीं था। जी। तो वो फौरन वो दसवंत का लिफाफा उठाता है, जी। पहले करीबी जमात खाने जाता है, जी। वहाँ उसे महफूज तरीके से जमा करवाता है। अपना फर्ज पूरा किया। हाँ, दिल का बोझ हल्का होता है। फिर वो वापस ओलंपिया हॉल जाता है। दिल में बस तशक्कुर ही तशक्कुर है। और इस वक्त उसके अंदर जो कैफियत होगी वो सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं होगी, वो एक गहरा इदराक होगा। हाँ, एक समझ, एक एपिफेनी जिसे कहते हैं कि मेरी सेहत का तो मसला था ही नहीं, मसला तो मेरे घर का था, मेरी अमानत का था। बिल्कुल। और मुझे कैसे बचाया गया एक ऐसी रहनुमाई से जो बज़ाहिर समझ से बाहर थी। जी। तो जब तक अजीज वापस पहुंचता है ओलंपिया हॉल, तकरीब खत्म हो चुकी होती है। अच्छा। इमाम अब रवानगी की तैयारी कर रहे हैं, रज़ाकार वहीं कतारों में हैं। जी। इमाम एक बार फिर उनके पास से गुजरते हैं और फिर वही होता है, वो चलते चलते दोबारा अजीज के पास आकर रुकते हैं। अल्लाह अकबर। उसकी तरफ देखते हैं, वही गर्म जोश, सब कुछ जानने वाली मुस्कुराहट। जी। और फरमाते हैं, मेरा ख्याल है कि तुम अब ठीक हो और फिक्र से आजाद हो। ये तो साफ इशारा है, तस्दीक है कि इमाम जानते थे वो किस फिक्र से आजाद हुआ है। हाँ, कि ये जिस्मानी बीमारी की फिक्र नहीं थी। नहीं, ये उस चोरी के खतरे की फिक्र थी जो टल गई। ये अल्फाज तो जैसे मोहर लगा रहे हैं कि जो हुआ वो एक मंसूबे के तहत था और वो पूरा हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बगैर कुछ कहे सब कुछ कह दिया। और बस उसी लम्हे अजीज को मुकम्मल यकीन हो जाता है, अगर कोई जरा सा भी शक था वो भी खत्म। जी। उसे समझ आ जाता है कि वो तो बीमार था ही नहीं, वो गोली लाने का हुक्म तो सिर्फ एक क्या कहें जरिया था, एक इलाही हिकमत अमली, एक नर्म मोहब्बत भरा तरीका जिससे इमाम ने उसे अपने एक आम से मुरीद को एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए ठीक वक्त पर घर पहुंचाया। जी। इस दिन अजीज को शायद पहली बार ठीक से समझ आया कि इमाम की नजर क्या होती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक खामोश, एक फाआल हिफाजत है। जी। एक ऐसी निगाह, एक ऐसी आगाही जो वो देख लेती है जो हम अपनी महदूद नजर से नहीं देख सकते। बिल्कुल। और ये वो रहनुमाई है जो खतरे का एहसास होने से भी पहले मिल जाती है, अक्सर ऐसे तरीकों से जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। और ये नजर का तस्वुर, जैसा आपने कहा, वाकई बहुत गहरा है। ये मसला हल करने से अलग है। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। नहीं, ये प्रॉब्लम प्रिवेंशन है, और वो भी उस सतह पर कि आपको मसले का पता भी नहीं। यानी पेश की हिफाजत। जी, एक पेश की हिफाजती तदबीर जो हमारी आम समझ से बाहर है। और जिस तरह ये रहनुमाई दी गई, हाँ, ये भी अहम है। कोई डराने वाला हुक्म नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक गैर मुताल्लिका सी मामूली सी हिदायत। जी, जिसने हालात का रुख मोड़ दिया। बिल्कुल। हालात को ऐसे तरतीब दिया
کہ حفاظت خود بخود ہو گئی بغیر کسی ڈرامہ کے، ایک پوشیدہ حکمت عملی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک بظاہر عجیب سے حکم میں گہری حکمت اور شفقت تھی، جی، اور عزیز کی فوری غیر مشروط اطاعت نے اس حکمت کو کام کرنے دیا اور اسے بچا لیا۔ بالکل، ایمان اور عمل کا تعلق یہاں بہت واضح ہے، بس ایک سادہ سی ہدایت نے مسئلہ حل کر دیا۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی، کہ رہنمائی ہمیشہ واضح نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ عام واقعات میں چھپی ہوتی ہے۔ چلیں آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے عزیز بھیمانی کی کہانی دیکھی، ایک عام رضاکار، جی، ایک غیر معمولی ہدایت۔ مشکلات آئیں لیکن اطاعت نے بالآخر ایک بڑے خطرے سے بچا لیا۔ جی ہاں، اس سے ہمیں ایمان، اطاعت، وقت کی اہمیت اور سب سے بڑھ کر وہ اندیکھی الہی حفاظت، نظر، اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے نا؟ جی، کیا سوال؟ کہ کیا ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں معمولی لگیں، اتفاقی لگیں یا پریشان کن بھی لگیں، لیکن ان میں کوئی گہری بات، کوئی اندیکھی رہنمائی چھپی ہو؟ یہ غور طلب ہے۔ اور یہ بات تو ہے کہ ایسی ذاتی کہانیاں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں وہ اکثر ایمان، توکل، رہنمائی جیسے جو مشکل تصورات ہیں نا، جی، انہیں سمجھنے میں مدد دیتی۔ ہاں، انہیں زیادہ قابل فہم بناتی ہیں، بالکل، ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شاید ہر چیز ویسی نہیں جیسی نظر آتی ہے۔ بالکل، کہ غیر متوقع واقعات میں بھی گہری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ واقعی